السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم طلباء و طالبات، آج ہم اسلامک اسٹڈیز کے جو ہے وہ لیکچر نمبر 14 کا پارٹ 2 دیکھیں گے کہ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے قرآنی جواب۔ اس سے پہلے جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا آخرت کے لغوی معنی اور اس کا مفہوم۔ یہ کوسچن کیسے آتا ہے آپ کو پیپر میں، امپورٹنٹ کوسچن ہے، بہت اہم ہے۔ آخرت کی تعریف کریں، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب لکھیں، یا منکرین آخرت کے شبہات پر نوٹ لکھیں۔ تو شبہات لکھنے ہوتے ہیں، ساتھ میں جواب لکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں آخرت کی تعریف اور اس کا۔ تو آخرت کی تعریف پریویس لیکچر میں ہم کر چکے ہیں، لیکچر نمبر 14 کا پارٹ 1۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے اعتراضات ہیں۔ پہلے اعتراض کیا ہے، کیا ہمارا نیا جنم ہوگا، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمارا نیا جنم ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے، کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمارا نیا جنم ہوگا، کیا ہمارے جو ہے وہ نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا، نئے سرے سے ہمارا پروسیس ہوگا پیدا ہونے کا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نیا جنم نہیں ہوگا، حالانکہ تم بے جانتے تم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تم بے نام و نشان تھے، پھر جلا زندگی بخشی تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی یہ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ پروسیس بتایا کہ تم پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں اللہ رب العزت موت دے گا، اور اس کے بعد پھر تمہیں زندگی دے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ جو ان کا اعتراض تھا کیا ہمارا نیا جنم ہوگا، تو اللہ نے کہہ دیا نیا جنم نہیں ہوگا، بلکہ وہی اس کو دوبارہ نئے طریقے سے نیا پروسیس نہیں ہوگا۔ زندگی تو آئے گی دوبارہ، لیکن نیا سارا پروسیس جو ہوتا ہے ایک انسان کی پیدائش میں، وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، جو ہے وہ مراحل نہیں ہوں گے، اس طریقے سے مراحل سے زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت ارواح کن اجساد میں جو ہے وہ دوبارہ کیا کرے گا، پٹ کرے گا۔ تو یہ ہوگی پہلی بات۔ پھر اگلا ان کا اعتراض ہے جی ہمیں کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ یعنی کون من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یہ خراب ہو چکی ہوں گی، تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ یعنی جس طرح ہندو ہیں وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح بدھسٹ ہیں، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے مر جائے کہ کھائے پیے بغیر، اور پھر بہت سارے ایسے ہیں کہ ایسے جنگلات میں چل جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو کوے اور جس طریقے سے مخلوقات جو گوشت کھاتی ہیں وہ آ کے پرندے وغیرہ نوچ کو ان کو کھا لیتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جب بوسیدہ ہڈیاں، اور دوسرا یہ انسان کو جب قبر میں بھی رکھا جاتا ہے تو قبر کی جب کئی سالوں بعد قبرستان دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے ہڈیاں ہی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ ہڈیاں بھی بعض دفعہ گل سڑ جاتی ہیں بہت سارے قبروں میں۔ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو قبروں میں سلامت رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کو اجازت نہیں ہے کسی نبی کے جسم کو کھائے، تو انبیاء کے جسم کو قبر نہیں کھاتے، ان کے اللہ رب العزت نے خاص، بلکہ ان کو تو ایک خاص زندگی دی ہے قبر کے اندر۔ پھر اولیاء اکرام، بزرگان اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابھی بھی کچھ سالوں پہلے ایک ملک میں ایک صحابی کو نکال کسی دوسرے قبر میں شفٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر صحابی کے جسم بالکل جو ہے وہ تر و تازہ، بالکل صاف و ستھرا، بالکل ٹھیک تھا، اس کو قبر نے نہیں کھایا تھا۔ اور اسی طرح رحمان بابا ایک پشتو کے شاعر ہیں، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور توحید پر انہوں نے، جس طرح یہاں بابا بلے شاہ ہیں پنجاب میں، تو اسی طرح کے پی کے اندر بابا رحمان بابا ہیں، تو ان کی قبر کو بھی 300 سال بعد ایک عالم دین مولانا محمد بجلیگر صاحب علیہ رحمہ نے دیکھا تھا۔ تو
ان کی بالکل جسم کہتے ہیں بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جسموں کو تو ویسے ہی مٹی ویسے ہی قبر جو ہے نا وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں، اور لیکن اگر اور باقی جو لوگ ہیں ان کے جسم کو کھا بھی لے، بالفرض کرے ختم بھی ہو جائیں، وہ سیدھا بھی ہو جائیں، پھر بھی اللہ رب العزت کو زندہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی بار زندہ والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی جو پہلی بار زندہ کرتا ہے وہ دوبارہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ یہ دو آیت کریمہ یہاں پر لکھی گئی ہیں، کہہ دو ان سے بوسیدہ ہڈیوں کو وہی قادر مطلق زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی ثم یعید، جس نے بنایا اللہ رب العزت، انسان نہیں تھا۔ پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، بعد میں تو اس جیسی بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر پہلی بار بنا دیا ہے تو اللہ رب العزت پہلی بار اگر بنا سکتے ہیں، جس نے پہلی بار، اللہ نے کہا جس نے پہلی بار بنایا، تو جس نے پہلی بار بنایا کون ہے پہلی بار بنانے والا؟ پہلی بار بنانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ نئے سرے سے انسان کو پیدا کرے گی، اور اسی طرح وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور انسانی اعمال کی اگلی بات، تیسرا جو ان کا نقطہ ہے، امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ بس دنیا ہی زندگی یا آخرت کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے مگر یہی دنیا کی، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا، یعنی دوبارہ ان ہوا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے صرف دنیا، اس کا ترجمہ یوں سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی ہے، اور بس جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا چکر نہیں ہے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ جو ایمان والے ہیں وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا اعتراض کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان کے اعمال کے نتائج، اس کا جواب یہ ہے جی انسان کے اعمال کے نتائج کا مقام آخرت ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو، یہ پچھلے لیکچر بھی ہم نے دیکھا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں بے فائدہ، بے سود، بیکار بنایا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ تو یہ تین ان کے شبہات تھے، اور ان کی تین کے کیا ہے جوابات آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ ہم نے کچھ اضافہ کیا، یہ تو آپ کی کتاب ٹیکسٹ بک کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کی ہیڈنگ وغیرہ نہیں تھی، یہ ہیڈنگ آپ کو بنا کے ہم نے دے دی۔ آپ نے اس سوال کو کیسے حل کرنا ہے؟ آپ نے سوال کو یہ لائن لگا کے حل نہیں کرنا، آپ نے پہلے اعتراضات لکھ دینے، 3 اعتراضات اب لکھ لیں، اور اس کی ہیڈنگ ایک اور بنا لیں یہاں پر کہ منکرین آخرت کے شبہات، اور اس کے بعد پھر اگلی ہیڈنگ بنا دیں ان کے جوابات بنا دیں، یہ، اور ہیڈنگ ہی لے کے چلتے رہیں 1 2 3، اور اس کے بعد پھر جوابات میں ہی آپ نے یہ 4تھی 5ویں 6ٹھی ہیڈنگ لکھنی ہے۔ سوالات اتنے ہی کافی ہیں، اور اس کے کیا ہے جوابات، یعنی ان کے شبہات اتنے ہی آپ رکھیں، کیونکہ آپ کی بک نے اتنا کیا، اس کے زیادہ آگے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات، عقل کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا کے اعمال کرتا ہے، عبادت اللہ رب العزت کی کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو اس کا عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بھی انسان کوئی محنت کوشش کرتا ہے اس کے بدلے میں کچھ اس کو ملتا ہے، اور کسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو مقصد بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر لیا تھا، یہ آیت بھی پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہو گئی تھی، ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، فجار جو ہوں گے، گناہگار جو ہوں گے، گناہ کرنے والے، وہ جہیم میں ہوں گے۔ اس کے بعد عارضی دنیا، یہ دنیا عارضی ہے، یہ جو دنیا تم جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، وما الحیات الدنیا، یہ زندگی کیا ہمیشہ کے لیے نہیں؟ تو یہ جواب میں بھی آتا ہے کہ یہ دنیا بھی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے، مسلمان ہو یا کافر، موت تو سب مانتے ہیں کہ موت آنی ہے، کیونکہ موت اس لیے مانتے ہیں کہ سامنے آتی ہے، کافر بھی مرتا ہے، مسلمان بھی مرتا ہے، کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، ایک دن جو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، تو وہ یعنی سب کو موت آنی ہے، کوئی بھی یہاں پر نہیں بچے گا، تو ایک دن آئے گا کہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ انسانی عقل کا تقاضا بھی یہ کہتا ہے، اور
سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی سوچتے ہیں کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے. جو آخرت کا انکار بھی کرتا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، جو جزا سزا کو نہیں مانتا، جنت جہنم کو نہیں مانتا، حساب کتاب کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، حشر نشر کو نہیں مانتا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتا، وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ موت اس کو بھی آنی ہے. کیونکہ دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے نا وہ ایک مدت تک زندہ رہتا ہے. جو ہے وہ پہلے تو 800 سال 900 سال بھی لوگ زندہ رہتے تھے، لیکن اب 60 سال 70 سال 75 سال جو ہے وہ حد 1 سال 120 سال تک ایک عدد جاتا ہے، یا 110 سال تک. آج کل ہمارے جو معاشرے کے اندر 60 سال 70 سال 50 سال اس سے اوپر کے لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کیا ہے، عارضی. عدل انصاف کا تقاضا ہے کہ کیا ان کو ہم نے ان کی طرح کر دیں، کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کو ان کی طرح کر دیں جو نیک اعمال کرتے تھے دنیا کے اندر، کیا وہ اور جو کہ برے اعمال کرتے تھے، جو متقین ہیں متقین کالفجار، کہ متقین جو ہے وہ پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں. کیا یہ جو لوگ ہیں، کیا ان کو ان فجار کافر منافق اور بدبخت لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سلوک ہوگا، ان کو آخرت میں دونوں مرنے کے بعد ایکول ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہے. یعنی انسان جو کام کرنے والا ہے اس کا صلہ الگ ہوتا ہے، اور جو کام سے فرار ہونے والا ہوتا ہے اس کا صلہ. تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے. عقل بھی آپ کو یہ کہتی ہے، انصاف بھی یہ کہتی ہے. عقل کے تو ہوگی اوپر بات، انصاف عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے لیے کہ سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث، یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، وآدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی بلا عجمی لعربی، کسی عجمی کو عربی پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں. ولا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی، کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے ہاں معزز ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا جو سبق سیکنڈ ہم نے کیا ہے، لیکچر نمبر 14 کا سیکنڈ پارٹ. اس کے اندر ہم نے یہ شبہات کا ازالہ کیا ہے. تو یہ آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے. پہلے آپ تعریف لکھیں گے آخرت کی، وہ پریویس لیکچر میں ہم کر چکے ہیں. مفہوم لکھیں گے، لغوی معنی لکھیں گے، اس کے بعد آپ منکرین کی شبہات لکھیں گے، اور اس کے بعد ایک ہیڈنگ شبہات کی لگائیں گے یہاں پر، اور ہیڈنگ یہ لکھنے کے بعد 3 جب ہیڈنگ لکھیں گے، اس کے بعد پھر نیچے آپ جو ہے وہ اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ دیں گے. اور جوابات میں آپ ہیڈنگ تقریباً بنائیں گے 6 ہیڈنگ. تو یہ 6 7 8 ہیڈنگ ہو جائیں گی، ساتھ میں 2 آپ کی جو ہے آخرت کا معنی مفہوم، 10 ہیڈنگ آپ کے لیے 8 نمبر کے لیے انف ہوگا، کافی ہوگا. بات کرنے کو یہاں پر ہم 2 گھنٹے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. قرآن آیات حدیث اتنی زیادہ آخرت پر موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا نہیں ہے، بلکہ پیپر کے حوالے سے آپ کو ایک ایگزیکٹلی چیز دینا ہے. باقی جب کلاسز شروع ہوں گی تو پھر انشاءاللہ پھر کلاس میں واقعات بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، جو چلتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.